تحیت المسجد کی نماز سے متعلق یہ 6 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں۔ یہ الحمدللہ بہت شاندار نماز ہے، اور اس نماز کے حوالے سے بہت ساری عوام جانتے نہیں ہیں اور اس کو ترک کیے بیٹھے ہیں۔ یہ ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے۔ پہلی چیز یہ ہے کہ تحیت المسجد سے مراد وہ نماز ہے کہ بندہ جب پہلی دفعہ مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت یا بہتر ہے کہ 4 رکعت نماز پڑھے۔ یہ سنت مبارکہ ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے واضح طور پر حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا، جو بندہ مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھے۔ یہی تحیت المسجد ہے۔ مسجد کا حق ہے کہ جب بندہ مسجد میں داخل ہو تو بیٹھنے سے پہلے یہ حق ادا کرے، یا 2 رکعت یا 4 رکعت نماز سنت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 2 رکعت پڑھے۔ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئی۔ تیسری چیز ہمیں ذہن میں یہ رکھنی ہے کہ مکروہ وقت میں اگر یہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اب تحیت المسجد پڑھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے۔ فجر کا وقت ختم ہونے کے بعد 20 منٹ، زوال سے پہلے کا جو وقت ہوتا ہے جب سورج بالکل سر کے اوپر ہوتا ہے، استوا کا وقت، یہ مکروہ وقت نمبر 2 ہے۔ عصر کے وقت کے آخر کے جو 20 منٹ ہیں، یہ مکروہ وقت نمبر 3 ہے۔ اور نوافل کے اور بھی جہاں جہاں مکروہ اوقات ہیں، ان مکروہ اوقات میں اگر یہ مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اب تحیت المسجد یہ نہیں پڑے گا۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ بہتر ہے کہ مسجد میں جانے کے بعد بیٹھنے سے پہلے تحیت المسجد پڑھ لے، لیکن اگر یہ بیٹھ جاتا ہے تو اب بھی اس کے لیے بہتر ہے، مستحب ہے، سنت مبارکہ ہے کہ کھڑا ہو اور تحیت المسجد یہ پڑھے۔ 5ویں چیز اس میں یہ ذہن میں رکھنے والی ہے کہ تحیت المسجد کوئی الگ سے نماز نہیں ہے، لہذا اگر مسجد میں گھسا، یہ داخل ہوا اور اسی وقت فرض کی جماعت کھڑی ہوئی ہے تو یہ فرض نماز بھی مسجد میں داخل ہوتے ہی پڑھ لے گا، اور اس میں فرض کی نیت بھی کر لے اور تحیت المسجد کی نیت بھی کر لے تو فرض بھی ادا ہو گیا اور تحیت المسجد کی بھی نماز ادا ہو گئی۔ جاتے کے ساتھ اگر اس نے کوئی بھی نماز پڑھ لی، چاہے فرض نماز ہو جماعت کے ساتھ، چاہے سنت کوئی بھی نماز ہو یا کوئی بھی نفل نماز ہو، اس کی تحیت المسجد کی نماز ادا ہو گئی۔ مثال کے طور پہ کوئی ظہر کی نماز پڑھنے جاتا ہے مسجد میں اور بیٹھنے سے پہلے وہ ظہر کی 4 رکعت سنتیں پڑھتا ہے، تو ان ظہر کی 4 رکعت سنتوں میں ہی تحیت المسجد کی بھی نیت کر لے تو ظہر کی بھی نماز کی سنتیں ادا ہو جائیں گی اور تحیت المسجد کی بھی سنتیں اس کی ادا ہو جائیں گی۔ الگ سے اس کو کوئی 2 یا 4 رکعتیں تحیت المسجد کی نیت سے پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو موجودہ نماز پڑھ رہا ہے اسی میں نیت شامل کر لے، تحیت المسجد کی بھی نماز ہو جائے گی۔ ہاں، مثال کے طور پہ فرض نماز ابھی ہے 15 منٹ کے بعد اور یہ 15 منٹ پہلے پہنچ چکا ہے، تو اب تو فرض نماز شروع ہوگی 15 منٹ کے بعد، اور اس نے کوئی اور نفل نماز بھی نہیں پڑھی، کوئی سنت نماز نہیں پڑھی، تو اب اس کے لیے یہ بہتر ہوگا کہ یہ اٹھے اور تحیت المسجد کی نیت کے ساتھ نماز پڑھے اور پھر فرض نماز میں شامل ہو جائے، تو تحیت المسجد الگ سے ادا ہو جائے گی اور فرض نماز الگ سے ادا ہو جائے گی۔ مسجد کے اندر محفل ہے اور درس ہے، اور کوئی درس کی نیت سے، محفل کی نیت سے مسجد میں داخل ہوتا ہے، تو اب اس کے لیے بھی تحیت المسجد بہتر ہے۔ تو جہاں پہ بیان ہو رہا ہے وہیں پہ پڑھے گا تو ڈسٹربنس بھی ہوگی اور یہ بیان کو نہ سننے والا کہلائے گا، وہ بہتر نہیں ہے۔ الگ سے ہٹ کر 2 رکعت تحیت المسجد یا 4 رکعت تحیت المسجد کی نیت سے پڑھے، پھر بیان میں آ کے شامل ہو جائے، تحیت المسجد بھی ہو گیا اور بیان میں بھی اس کی شرکت ہو گئی۔ 6ٹھی چیز اس میں اس حوالے سے ذہن میں رکھنے کی ہے کہ تحیت المسجد دن میں اگر 1 مرتبہ بھی آپ نے پڑھ لی تو یہ کافی ہے۔ ہر مرتبہ مسجد جاتے وقت تحیت المسجد پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، ویسے بھی بہتر نمازیں کوئی لازم نہیں ہے۔ دن میں اگر 1 مرتبہ بھی نیت کر لی تو تحیت المسجد ادا ہو جائے گی۔ یہ 6 چیزیں اپنے ذہن میں رکھیں تحیت المسجد کے حوالے سے، تو انشاءاللہ آئندہ جب بھی آپ فرض نماز پڑھنے جائیں، فرض کی بھی نیت کریں، تحیت المسجد کی بھی نیت کریں، ڈبل ثواب ملے گا، تحیت المسجد کا بھی اور فرض نماز کا بھی۔ ظہر کی سنتیں، عصر کی سنتیں اور فجر کی 2 سنتیں مسجد میں جا کر فوراً پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی تحیت المسجد کی نیت کر لیں اور فجر کی سنتوں کی، ظہر کی سنتوں کی، عصر کی سنتوں کی نیت کر لیں، تو یہ نمازیں روٹین میں بھی ہو جائیں گی اور تحیت المسجد کا علیحدہ سے ثواب بھی اس بندے کو حاصل ہو جائے گا۔